بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ معزز و مکرم سامعین عظام، ہمارا مقصد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، آپ علیہ السلام کے طریقوں کو بیان کرنا، آپ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنا، یہ اس پروگرام کا مقصد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر آپ نے اس عنوان سے پروگرام کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت میں بھی مناسبت ہے، وفات میں بھی مناسبت ہے۔ جب ہم اوراق کو کھنگال کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور جب وفات ہوئی وہ بھی اسی ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی مہینے میں، وفات ہوئی اسی مہینے میں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پیدا کیا اسی مہینے میں، وفات بھی دی اسی مہینے میں، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادت ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اتنے مگن ہوں گے، اتنے مگن ہوں گے، اتنے مگن ہوں گے کہ وہ قرآن کریم کے طریقوں کو بھی چھوڑ دیں گے، قرآن کریم کے آیات کے مطابق اور قرآن کریم نے جو تعلیمات دی ہیں انہیں پسے پوٹ ڈال دیں گے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پسے پوٹ ڈال دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں اپنی خوشی بیان کی ہے اس خوشی کو پسے پس ڈال دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے آڑ میں، آپ
آپ کے جشن کے آڑ میں وہ تمام طریقے اپنائیں گے جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، جن کا تعلق نہ حدیث سے ہے، جن کا تعلق نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہے، جس کا تعلق نہ تابعین سے ہے، جن کا تعلق نہ بزرگان دین سے ہے، جس کا تعلق نہ اولیاء کرام سے ہے، جس کا تعلق نہ اسلاف عظام سے ہے، اگر میں اس تفصیل میں جاؤں نہ میرا وہ موضوع ہے اور نہ وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی مہینے کے اندر، اللہ رب العالمین نے آپ کی وفات بھی اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو وفات کا دن رکھا۔ وہ کیسا وقت تھا جب شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، فخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخصیت کی وجہ سے یہ آسمان بنایا گیا، جس شخصیت کی وجہ سے یہ زمین بنائی گئی، جس شخصیت کی وجہ سے چاند کو بنایا گیا، جس شخصیت کی وجہ سے سورج کو بنایا گیا، جس شخصیت کی وجہ سے مجھے زندگی ملی، جس شخصیت کی وجہ سے آپ کو زندگی ملی، جس شخصیت کی وجہ سے مجھے ایمان ملا، جس شخصیت کی وجہ سے آپ کو ایمان ملا، جس شخصیت کی وجہ سے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ آیا، جس شخصیت کی وجہ سے ہمیں کھانے کا طریقہ معلوم ہوا، پینے کا طریقہ معلوم ہوا، ہمیں معاشرت ملی، ہمیں اخلاق ملے، ہمیں عبادات ملی، ہمیں معاملات ملے، ہمیں معاشرت ملی۔ وہ شخصیت جس شخصیت کے بارے میں کہا گیا اگر وہ اس دنیا میں نہ آتی تو پھر اللہ رب العالمین اس دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا، لیکن وہ بھی شخصیت اور وہ شخصیت بھی جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، جس کی وجہ سے یہ زمین سجائی گئی، جس کی وجہ سے یہ آسمان سجایا گیا، وہ شخصیت بھی 63 سالہ زندگی مکمل کر کے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور پوری امت کو یہ پیغام دے دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا، آپ چاہے کتنے ہی بڑے مقام پر ہو سکتے ہیں، آپ کتنے بڑے مرتبے پر ہو سکتے ہیں، چاہے آپ مال کے اعتبار سے کتنے بڑے آدمی ہو سکتے ہیں، چاہے آپ گاؤں کے چودھری ہو سکتے ہیں، گاؤں کے پردھان ہو سکتے ہو، شہر کے چیئرمین ہو سکتے ہو، ملک کے وزیر اعظم ہو سکتے ہو، ملک کے وزیر خارجہ ہو سکتے ہو، چاہے آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی اور وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے، اور تمام کے تمام فرشتوں کو سب کو موت آئے گی، یہاں تک کہ جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، اسے بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ اس سیرت کے پروگرام سے، اس سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھنے لگو کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، لہٰذا مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لہٰذا مجھے حرام کاری کی اجازت ہے، مجھے حرام خوری کی اجازت ہے۔ نہیں، آپ کے سامنے آپ چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے جب وہ شخصیت اس دنیا میں آ کر کے آخرت کی تیاری کر رہی ہے، جب وہ شخصیت نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب مکہ والوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی ہے اور وہاں پر کہا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ اے لوگو میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے مجھے کبھی جھوٹ
جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، مجھے امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر نمونہ ہے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے مجھے زندگی کس کے طرز کے مطابق گزارنی ہے، تو آؤ تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی نماز کیسی تھی، اس طریقے کی ہم اپنی نماز بنائیں۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، اس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو اپنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طرح کی علماء کرام سے معلوم کر کے ہم اسی طرح تجارت کریں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے پیارے نبی، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ مقصد ہے سیرت کے پروگرام کا، تاکہ ہمارے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے اور ہمارے اندر آپ اور میں یہ سمجھیں کہ صرف ایک دن کے اندر اور صرف 20 منٹ کے اندر نبی کی سیرت بیان ہو جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم ذرا دیکھیں آپ علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی، مکی زندگی، آپ علیہ السلام کی جو 53 سالہ زندگی ہے، کیا وہ صرف 20-25 منٹ میں بیان ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس سیرت سے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہمارے بچے کو یہ تو معلوم ہے کہ فلاں ہیرو نے کون کون سی فلمیں بنائی ہیں اور فلاں ہیرو کا طرز کیا ہے، جب وہ فلاں فلم میں آیا اس کے بال کیسے تھے، جب وہ فلم میں آیا اس نے اپنا چہرہ کس طرح بنایا تھا، اس کی پینٹ پھٹی ہوئی تھی یا نہیں پھٹی ہوئی تھی، اگر پھٹی ہوئی تھی تو اسی کا طرز اپناتے ہیں، اگر اس نے چہرے پر پٹی باندھ رکھی ہے، آج کا مسلمان وہی پٹی باندھنے کے لیے اپنے چہرے پر تیار ہے، چاہے اس میں کتنا ہی وہ برا لگ رہا ہو، لیکن اس نے آئیڈیل اپنا سمجھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹنے والے کو اس نے اپنا آئیڈیل سمجھا ہے، اس نے فلمی ہیرو کو، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے والدین نے نہ ان کے سامنے بیان کی ہے اور نہ ان کو بتایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے، آپ کا چہرہ کیسا تھا۔ آپ کے اخلاق کی بات آئے تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ کے معاشرت کی باتیں آئیں مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کی عبادات کی بات آتی ہے مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے سے زیادہ پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے پیارا کسی کا لباس نہیں ہے، لیکن آج کے مسلمان نے نبی کے چہرے سے بھی نفرت کی ہے، نبی کے لباس سے بھی نفرت کی ہے، نبی کی تعلیمات سے بھی نفرت کی ہے۔ پھر مسلمان کہتا ہے اور یہ کہتا ہے آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر میرے اور آپ کے اعمال دیکھے جائیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب کہیں اس سے زیادہ ہمارے اوپر آنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ ایسے ہی نہیں آیا۔ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے ہمیں یہ وراثت میں مل گیا اسی طریقے سے یہ اسلام آ گیا، نہیں، بلکہ اگر میں آپ کو پوری مکی زندگی
بھری پڑی ہے۔ اگر سب واقعات کو بیان کروں تو یہ سال کے 360 دن کم پڑ جائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، طائف کا میدان ہو، آپ کو کتنا ستایا گیا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنا ستایا گیا اور کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم تو صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے آنکھیں کھولی، قرآن ہمارے سامنے تھا، ہم نے آنکھیں کھولی، مسجد ہمارے سامنے تھی، مدرسے ہمارے سامنے تھے، علماء ہمارے سامنے تھے، حفاظ ہمارے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ عزیزان ملت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو اس وقت جو سخت دشمن تھے، سر فہرست دو نام آتے تھے۔ ایک کا نام ابو جہل تھا، ایک کا نام عمر ابن خطاب تھا۔ یہ دونوں کے دونوں اسلام کے سخت دشمن تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اس مذہب اسلام کو دو شخصوں کے ذریعے تقویت دے، ان میں سے ایک شخص جو تجھے زیادہ پسند ہو، یا تو ابو جہل کے ذریعے، یا پھر ابو جہل نہیں بلکہ عمر ابن خطاب کے ذریعے، ان دونوں شخصوں میں سے جو شخص تجھے زیادہ پسند ہو، اس کے ذریعے سے تو یا الہ العالمین مذہب اسلام کو تقویت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی دوپہر میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی ہے، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے الہ العالمین عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دے، بہت ظلم ہو چکا ہے، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین آپ تقویت دے دیجئے۔ پیر کے دن دعا کی، منگل کے دن دعا کی، بدھ کے دن دعا کی، 3 دن ہو گئے دعا کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اور دعا کی قبولیت کے آثار کس طرح ظاہر ہوئے؟ چنانچہ ابو جہل نے مشورہ کیا، عمر ابن خطاب نے مشورہ کیا، مذہب اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے، کس طرح نیست و نابود کیا جائے۔ چنانچہ ابو جہل نے اعلان کیا، ابو جہل نے لالچ دیا اور یہ کہا کہ جو محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑی قیمت کے ہوتے تھے۔ جس طریقے سے گاؤں والے سے کہا جائے اگر آپ نے فلاں کام کر لیا آپ کو 100 بھینسیں ملے گی، تو سارے بھینس سے ہر ایک کو محبت ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا کہ 1-2 نہیں بلکہ 100 بھینس مل رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے اعلان کیا۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، دلیر تھے، بہادر تھے، اور کہا کہ آپ کیا یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا میں اس کو 100 اونٹ سے نوازوں گا؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں ضمانت دیتا ہوں، میں سب کے سامنے کہتا ہوں تو محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لا، 100 اونٹ میں تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ عمر ابن خطاب نے تلوار ہاتھ میں لی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے چل دیے کہ آج نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، آج محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے، آج محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ ہاتھ میں تلوار لے کر کے عمر ابن خطاب چلتے ہیں، راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر کہاں چلے ہو؟ کہا کہ آج محمد کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے چلا ہوں۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، ان کے خاندان کو نہیں جانتے،
بنو ہاشم کو نہیں جانتے کتنے خطرناک لوگ ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، آپ کو نیست و نابود کر دیں گے؟ آپ صرف چند ٹکوں کے لالچ میں آ کر ایک بہت بڑے خاندان سے ٹکر لے رہے ہو جس کی تاب تم نہیں لا سکتے۔ حضرت عمر ابن خطاب جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ تو بھی بددین ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے تو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ میری چھوڑ اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لے، جا اور جا کر کے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو دیکھ، اپنے بہنوئی سعید بن زید کو دیکھ، وہ بھی جس کا تو سر قلم کرنے چلا ہے وہ بھی اس کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش میں، بڑے غصے میں، تضرم غیظا وغضبا، غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو گئے اور سر قلم کرنے جا رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اپنا رخ موڑا اور اپنے بہن اور بہنوئی کے مکان پر جا پہنچے۔ دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ جب دیکھا عمر ابن خطاب ہے، اس کے پیشانی کے بل بتا رہے ہیں، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ بڑے خطرناک انداز میں آئے ہیں، یہ آج کسی اور ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ چھپ جاؤ۔ اندر کمرے کے اندر، کوٹری کے اندر ان کو دبکا دیا گیا۔ ادھر ان کے جو بہن اور بہنوئی تھے انہوں نے کہا اندر آنے دو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ان کی پٹائی کی، عمر بن خطاب نے ان کے بہن درمیان میں آ گئی اور کہا کہ چھوڑو میرے شوہر کو، چھوڑو میرے خاوند کو۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا، لیکن وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی، وہ بھی تو اسی عمر کی بہن تھی۔ اس نے کہا عمر ابن خطاب کہ آپ جو چاہے کر لے، آپ بوٹی تو کر سکتے ہیں، آپ میری جسم سے روح تو نکال سکتے ہیں، آپ مجھے قتل تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو تم میرے اندر سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ اگر میری یہ آواز عورتوں تک پہنچ رہی ہو اور آپ کے ذریعے میں عورتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان عورتوں کو جو چند پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور آج اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہی ہے، آؤ سیرت کے اس جلسے سے ہماری ماں اور بہنیں یہ پیغام لے کر کے جائیں۔ صحابیات نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کیا ہے لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ کہا کہ عمر جو چاہے کر لو، لیکن میں ایمان کا دامن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا میری بہن خون آلود ہے تو بہت زیادہ ان کو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ جب آدمی مارتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، تو جب اگر ایک پارٹی کا خون چل جائے تو دوسری پارٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جب خون چل گیا اب جو ہے خیر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور ان کے جب اپنی بہن کا خون دیکھا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، ذرا یہ تو مجھے دکھاؤ۔ وہ بھی عمر کی بہن تھی۔ کہا کہ نہیں، تو ناپاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، تجھے اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تو اس کو چھونا چاہتا ہے، اگر
اگر تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو اس کو پڑھنا چاہتا ہے، میرے پیارے بھائی تجھے غسل کرنا ہوگا، تجھے پاک ہونا ہوگا۔ عمر ابن خطاب نے کہا میں دیکھوں گا کہ کیا چیز ہے جس پر تم نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رکھے ہیں۔ کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ، جاؤ۔ چنانچہ عمر ابن خطاب نے کہا میں تیار ہوں غسل کرنے کے لیے، میں تیار ہوں نہانے کے لیے، لیکن ذرا مجھے بتاؤ غسل کیا ہوتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ان کو غسل کا طریقہ بتایا گیا، وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب آئے ہیں تو ادھر تو یہ دیکھیے اللہ رب العالمین اسباب پیدا کر رہا ہے، اور 3 دن سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ ذریعے سے ایک ہمیں یہ پیغام ملتا ہے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خانقاہ کی لائن سے ہو، چاہے وہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہو، ان کو یہ واقعہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کی صرف دعوت، آپ کی صرف تقریر کرنا، آپ کی صرف واعظ کرنا یہ صرف کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کے سامنے رونا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ دعوت کے ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور ادھر اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے مکہ کا رہنے والا عمر ابن خطاب، ادھر ان کے ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے قرآن کریم سامنے رکھا اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ قرآن کریم کی یہ آیات اور آگے تک آیات پڑھنی شروع کی۔ ادھر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور ادھر ان کے سینے کے اندر ایمان پیوست ہو رہا تھا، ایمان داخل ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں، اور ادھر انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے محمد ابن عبداللہ کا پتہ بتاؤ کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کے اگر تفصیلات میں جائیں، اور علماء نے اس واقعے کے تحت جو کتابوں میں لکھا ہے اگر اس کو بیان کروں تو عزیزان ملت بہت وقت درکار ہے۔ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے جو ہمیں سبق ملا ہے اس سبق کو ہم حاصل کریں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملا ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو، اپنی مستورات کو یہ سبق ملا ہے، جان جائے چلی جائے، مال چلا جائے، چاہے کچھ ہو جائے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامنا۔ دوسری بات ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے، اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت عام ہو، اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہوگا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہدایت پھیلی ہے وہ قرآن کے ذریعے پھیلی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نبی کو جس تبلیغ کا حکم دیا وہ تبلیغ ہے جو قرآن کے مطابق ہو، وہ تبلیغ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل، کوئی کام قرآن کے خلاف ہوگا، حدیث کے خلاف ہوگا، وہ ہمیں جنت میں لے جانے والا نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ ہمیں اس
واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اگر ہم بھی ہدایت چاہتے ہیں، آج ہم شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ میرے عزیزو، تمہاری اولاد کو، ہماری اولاد کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے باپ کا کیا حکم بیان کیا ہے، باپ کی کیا شان بیان کی ہے، ماں کا کیا حق ہے۔ جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے میرے عزیزو، تو پھر ان کو کیا پتہ ہوگا کس طریقے سے وہ ان کی اتباع کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے گزرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اطمینان سے زندگی گزرے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا ہوگا۔ آج ہر ایک آدمی کو شکایت ہے میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، میرے گھر میں جنوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس قرآن سے جنات و شیاطین نکل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں کئی مہینے ہو جاتے ہیں قرآن نہیں کھلتا، اگر کسی دن قرآن کھلتا ہے پتہ چلتا ہے آج کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر جنات ڈیرا نہیں جمائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دکان میں برکت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عمر میں برکت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری صحت میں برکت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے علم میں برکت ہو، ہماری تجارت میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی۔ سیرت کا یہ پیغام ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، عزتیں آپ کی قدم چومے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔